بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ، فریقین کے وکلا کے حتمی دلائل مکمل، ریفرنس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی۔ گزشتہ روز نیب وکلا نے اپنے حتمی دلائل مکمل کر لیے تھے۔ کیس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے۔ ریفرنس میں گزشتہ سال 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سمیت ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات سے متعلق حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، حکومت کو جو بات کرنی ہے اس سے کرے۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ دونوں جماعتوں کے لیے اپنے گھر اور دفتر کے دروازے کھول دیے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ ضروری قرار۔ بولے سیاسی امور سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ حکومت نے ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی یقین دہانی کرائی تھی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ نیوز ون کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سول نافرمانی کی تحریک جب شروع کریں گے جب دوسرا رستہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی اور قیادت کو رہا کرانا ہے۔ 26 تاریخ کے سانحے کا سارا ملبہ بانی نے اپنے سر لے لیا۔ کارکنان کے ڈی چوک آنے کے باوجود بھی مذاکرات جاری رکھے جا سکتے تھے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار پر حکومت اتحادیوں کی الغار۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی قادر پٹیل اور شازیہ مری حکومتی پالیسیوں پر برس پڑے۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا انٹرنیٹ بندش کا حکومت کو کوئی فائدہ ہے نہ شوق، لیکن قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک ہونے سے بچانا ہے۔ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن بل مزید مشاورت کے لیے موخر۔ نیشنل فرانسنگ ایجنسی بل 2024 منظور۔ ایوان میں بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ اجلاس کے آغاز پر کولم کی نشاندہی کی گئی۔ سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ عمر ایوب کا پنجاب میں پی ٹی آئی ارکان کو زد و کوب کرنے کیے جانے کا الزام۔ وزیر اعظم کا دورہ مصر، شہباز شریف D8 سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نوجوانوں میں سرمایہ کاری کے موضوع پر مباحثے میں شریک ہوں گے۔ D8 ممالک کو غزہ لبنان سے متعلق پاکستان کے موقف سے بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی D8 سمٹ میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ مصر کے ساتھ مل کر ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قاہرہ میں D8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب، کہا لبنان اور شام میں تشدد کی بڑھتی صورتحال باعث تشویش ہے۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی تشویشناک ہے۔ امید ہے اجلاس سے تمام رکن ممالک مستحکم ہوں گے۔ نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری۔ نہ بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے، نہ 800 cc سے زائد گاڑی خرید سکیں گے۔ ٹیکس لا ترمیم بل 2024 25 قومی اسمبلی میں پیش۔ مقصود حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز پر بھی پابندی ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ، ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم نہ ہونے کا ملبہ مڈل مین پر ڈال دیا ہے۔ مارکیٹ میں مرغی دالوں اور کی قیمتیں مڈل مین کے کردار کے باعث کم نہیں ہو رہی۔ معاشی استحکام کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میرے فادر پروفیسر تھے اور وہ اسی سانحے میں شہید ہو گئے تھے۔ میرا بھائی بھی اس وقت 8 کلاس میں تھا اور آڈیٹوریم میں موجود تھا۔ میں اس بات پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور ایک غازی کی بہن ہوں۔ میں شہید رضوان سریر کا بھائی، غازی سلمان سریر کا بھائی اور غازی کرنل سریر کا بیٹا ہوں۔ جب حیات اللہ شہید ہونے لگے تھے اس سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو شہادت کا کتنا شوق ہے اور ان کو فوج میں آنے کا کتنا شوق ہے۔ سانحہ اے پی ایس کو 10 برس مکمل ہونے پر آرمی پبلک اسکول پشاور میں یادگاری تقریب۔ اے پی ایس کی شہداء کے لواحقین، اساتذہ، بچوں اور عسکری حکام کی شرکت۔ یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی اور پھول چڑھائے گئے۔ شہداء کے لواحقین نے فتنة الخوارج کے خلاف جنگ کے عزم کو دہرایا۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مدارس پر مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں طلباء سے خطاب۔ کہا مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ علماء سب بھائی بھائی ہیں۔ اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے کہ ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے۔ لاہور میں الکبیر گروپ اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب۔ ہیڈ ایڈمنسٹریٹر الکبیر گروپ اندلیب سندھو کا کہنا تھا طلبہ کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا جہاں وہ نہ صرف ریل اسٹیٹ اور تعمیراتی صنعت میں کیریئر بنا سکیں گے بلکہ انہیں دیگر وسائل تک رسائی بھی فراہم کی جائے گی۔ ایگزیکٹو مارکیٹنگ آفیسر ارسلان محبوب نے کہا ہمارا منصوبہ طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ اور میڈیا انڈسٹری تک رسائی دینا ہے۔